अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 214 इसका हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे और इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मस्सलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मसतहुमुल बासाउ वद्दराउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मत्ता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाह क़रीब। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। अम हसिबतुम, क्या तुम ख्याल करते हो, क्या तुम ये गुमान करते हो, ये ख्याल करते हो, या तुम ये हिसाब लगा रहे हो अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना, वलम्मा और जबकि नहीं, यातिकुम आई तुम पर, मसलुल लज़ीना जैसे उन लोगों पे, खलौ मिन क़ब्लिकुम जो गुजरे हैं तुम लोगों से पहले, मसतहुमुल बासाउ पहुंची उन्हें, मसतहुम पहुंची उन्हें यानी टच किया उन्हें, अलबासाउ सख्ती, यानी तुम लोगों को तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उस तरह की सख्ती ने अभी छुआ नहीं, वद्दराउ और तकलीफ ने, यानी तुम लोगों को न तो उन लोगों जैसी सख्ती ने और न उन लोगों जैसी तकलीफ ने तुम्हें छुआ है। वज़ुलज़िलू और न तुम लोग उनकी तरह हिलाए गए हो, जैसे जलजला ज़मीन को हिलाता है ना, इस तरह से तुम लोगों को हिलाया नहीं गया है। हत्ता यक़ूल रसूल, हत्ता के यानी वो इस हद तक तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे कि रसूल तक, हत्ता यक़ूल रसूल, हत्ता के रसूल तक कह बैठे। वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए उनके साथ, यानी रसूलों के साथ जो ईमान वाले लोग थे वो भी कह उठे, मत्ता नस्रुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद, कब आएगी अल्लाह की मदद। अला इन्ना नस्रुल्लाह करीब, अल्लाह ताला कहता है कि आगाह रहो, आगाह रहो, खबरदार रहो कि बेशक मदद अल्लाह की बहुत करीब है। दोस्तों, ये हम लोग पश्तो में एक हम लोग मिसाल देते हैं कि अभी तो मतलब है, जब हम लोग किसी कुम्हार से हम बर्तन ख़रीदते हैं, कोई गड़ा ख़रीदते हैं, या हम दुकान से कोई थर्मोस वगैरह ख़रीदते हैं, तो उसको हम कान से लगा करके चेक करते हैं कि इसमें कोई सुराख तो नहीं है, कोई फाल्ट तो नहीं है इसमें, या घड़े को हम ऐसे ठोंकते हैं, ऐसे ठोंकते हैं कि उसकी आवाज़ कैसी आ रही है। इस तरह से अल्लाह ताला की जन्नत जो है वो बहुत आला पाई की चीज़ है। उस जैसी चीज़, उस जैसी जगह न इस दुनिया में किसी ने देखी, न किसी आंख ने देखी, न वो किसी के वहम व गुमान में आ रही है कि वो है क्या। तो ऐसी जगह को जीतने के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम लोग ये गुमान कर रहे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम जन्नत में चले जाओगे। अगरचे अहादीस है कि जिसने कलमा पढ़ लिया तो वो जन्नत में जाएगा। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ये बहुत भारी कलमा है, मगर सिर्फ पढ़ना जो है वो एक अलग चीज़ है और इसको समझना जो है वो एक अलग चीज़ है।
اگر میں سب چیزوں کا انکار کرتا ہوں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی ایسا جس کے آگے میں جھکوں، تو پھر میں نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے آگے میں مجبوراً جھکوں، یا میں ایسا ہی اپنی کسی مجبوری کے تحت یا کسی آرڈر کے تحت میں اس کے سامنے جھکوں۔ اور اللہ کو جب معبود مان لیا، حاکم مان لیا اور اپنے آپ کو غلام مان لیا، تو پھر آرڈر کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ آرڈر نہیں دے رہا، وہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے مجھے آرڈر دے رہا ہے، مجھ تک احکام پہنچا رہا ہے، وہ اپنی کتاب کے ذریعے مجھ تک احکام پہنچا رہا ہے۔ اور پھر میری زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جو آزمائش کے مواقع ہوتے ہیں، ان میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں بھٹک جاتا ہوں؟ کیا میں دولت پہ بھروسہ کرتا ہوں؟ کیا میں کسی دوائی پہ بھروسہ کرتا ہوں؟ کیا میں کسی بڑی شخصیت کے پاس جا کر کے اس کی سفارش پہ بھروسہ کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے ہاتھوں پہ بھروسہ کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی آنکھوں پہ بھروسہ کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی عقل پہ بھروسہ کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی طرف سے کوئی نیا راستہ نکال سکتا ہوں؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگوں پہ ابھی تک تو وہ آزمائشیں بھی نہیں آئیں جو تم لوگوں سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی۔ قرآن پاک ان سارے قصوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں، تاریخ اسلام کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کتنی تکالیف سے گزرے ہیں۔ اگر میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا اور اسے گرم انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تو شاید میں منکر بن جاتا۔ یہ آج کل بھی ہو رہا ہے، آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سختیوں سے لوگوں کو گزارا جاتا ہے، مخصوص لوگوں کو، اور کیسے وہ پارٹیاں بدل دیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیسے ان کی بیویوں کو، کیسے ان کے بچوں کو، کیسے ان کے کاروباروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب آج کل جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، وہ اگر یہی سختیاں ہم پہ گزریں تو ہم بھی شاید پارٹی بدل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے سخت جو تکالیف پہنچتی ہیں، جو مصائب برداشت کرتے ہیں اور جو آزمائشیں آتی ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہیں۔ اس کے بعد جو زیادہ متقی لوگ ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد جو زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جتنی سخت آزمائشیں آتی ہیں جتنی وہ، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا، مگر جب میرے اندر برداشت کی استطاعت ہے اور میں اس سے پہلے ٹوٹ جاؤں تو یہ تو پھر میری ایمان کی کمزوری ہو گئی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کسی حسینہ کے پیچھے، دولت کے پیچھے، عیش و آرام کے پیچھے وہ چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے سامنے۔ اس لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے؟ اگرچہ ابھی تک تو تم لوگوں کو ان تکلیفوں نے، ان پریشانیوں نے، ان آزمائشوں نے چھوا تک نہیں کہ جن کی وجہ سے تم لوگ ہل جاؤ، جیسے کہ زمین ہل جاتی ہے، جیسے کہ زمین ہل جاتی ہے، مکان گر جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو ابھی تک تو تم لوگ ہلائے تک نہیں گئے۔ تو پھر ہمیں مثال دی جاتی ہے، وہ ہم قرآن پاک سے وہ مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں کہ جب مومنین جو ہیں وہ رسول کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کیجیے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد ہمارے پاس کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں،
گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، تم ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ ایک دوسری آیت نمبر 215 اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔